بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 8th کلاس کی اسلامیت لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر 3 کا ٹاپک گھریلو زندگی پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ گھریلو زندگی سے کیا مراد ہے۔ آئیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، گھریلو زندگی کا مطلب ہوتا ہے خاندانی زندگی۔ ایک انسان کے گھر کے اندر کی زندگی کو گھریلو زندگی کہا جاتا ہے۔ گھریلو زندگی کی اہمیت اگر ہم دیکھیں تو وہ سوال کرتا ہے گھریلو زندگی کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے، خواہ وہ گھر کے اندر کی زندگی ہو، خواہ وہ معاشی زندگی ہو، خواہ وہ معاشرتی زندگی ہو۔ اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے موجود ہے، جس کے اندر ہر معاملے میں ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ اسلام کے مختلف پہلوؤں سے متعلق واضح ہدایات ہمارے پاس ہیں۔ گھریلو زندگی کے بارے میں جو قوانین ہیں شریعت اسلامیہ میں الگ الگ بیان کیے گئے ہیں، علیحدہ علیحدہ۔ کسی بھی معاملے کو غیر واضح نہیں چھوڑا گیا، مبہم نہیں چھوڑا گیا، چھپایا نہیں گیا۔ اگر بات نکاح کی جائے تو نکاح کے تمام شرائط قوانین ہمارے سامنے موجود ہیں، جو ایک گھریلو زندگی کی بنیاد بنتا ہے۔ والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض کی بات کی جائے تو تمام قوانین ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق و فرائض کی بات کی جائے تو تمام قوانین ہمارے سامنے موجود ہیں، اسوہ حسنہ میں بھی موجود ہیں اور اسلامی شریعت میں بھی موجود ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے بے مثال نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی لوگوں سے معاملات، ملنا جلنا، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، زندگی کے ہر شعبے میں حضور علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ یہاں بات کرنی ہے ہم نے گھریلو زندگی کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہترین شوہر ہیں، بے مثال شوہر ہیں، اور ایک مثالی باپ ہیں۔ باپ کی حیثیت سے بھی بے مثال ہستی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے نظام کو آسن یعنی بہترین طریقے سے چلایا، اچھے طریقے سے چلایا۔ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ بہترین شخص کسے قرار دیا؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، خاندان والوں کے ساتھ اچھا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، اور پھر خود بتا بھی دیا کہ تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی ازواج، اپنی اولاد کے ساتھ بہترین ہوں، سب سے اچھا ہوں، سلوک کرنے میں بھی، رحم دلی کرنے میں بھی، حقوق کو ادا کرنے میں بھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ حضور کی زندگی کس طرح کی تھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آتے تھے، مہربانی سے بھی اور شفقت سے بھی۔ اگر غم ہو یا بیماری ہو، انہیں کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو ازواج مطہرات کو، یا کوئی زوجہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی بیمار ہو، تو پھر حضور علیہ السلام ایسی صورت میں دلجوئی فرماتے ان کے پاس بیٹھتے، ان سے گفتگو کرتے، کلام کرتے، ان کی دلجوئی کرتے۔ آئیے دوسرے بورڈ پہ چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا طریقہ کار تھا
کہ گھر کا کام کاج اپنی ازواج کے ساتھ کیا کرتے تھے، مل کے گھر کے کام کاج میں شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر کے اندر کا ماحول تھا۔ لیکن جس وقت نماز کا وقت آتا تو اٹھ کر چل دیا کرتے تھے نماز کی ادائیگی کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے ساتھ گھر کے کام میں مصروف ہوتے، جب اذان ہوتی تو سب کچھ چھوڑ دیتے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ گھر کے اندر کی کیفیت ہے۔ مرد اور عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیں، جب بھی کوئی ادارہ ہوتا ہے، اس ادارے کو چلانے کے لیے ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے جو اس ادارے کے نظام کو چلا رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ سربراہ اپنی مرضی سے اس ادارے کے نظام کو چلائے گا اور سب اس کی حکم مانیں گے، اطاعت کریں گے سب اس کی، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ ادارہ کامیابی کی منزلیں طے کرے گا۔ ہر شخص ہی خود بخود اس ادارے کا سربراہ بن کے بیٹھ جائے، ایک کہے ایسے کرو، دوسرے کہے اس طرح کرو، تیسرا کہے اس طرح کرو، تو آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا اور ادارہ تباہ ہو جائے گا۔ یہی کام، یہی معاملہ انسان کے گھر کا ہے۔ انسان کا گھر بھی ایک چھوٹا سا ادارہ ہے۔ اس ادارے کا بھی، گھر کا بھی سربراہ ہونا لازمی ہے، جس کے مطابق گھر کے سب لوگ اس کے حکم کے مطابق کام کریں۔ اسلام نے مرد کو سربراہ بنایا ہے، مرد کو سربراہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، مرد عورتوں پر قوام ہیں، یعنی مردوں کو عورتوں پر حاکم مقرر کیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض سے افضل بنایا، اسی لیے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، قوام بنایا۔ اب قوام کسے کہتے ہیں؟ یہ نیچے وضاحت ہے کہ قوام سے مراد وہ شخص ہے جو کسی ادارے کے نظام کو درست طریقے سے چلاتا ہے اور اس ادارے کی حفاظت کرتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ ایسے شخص کو قوام کہتے ہیں، ایسا حاکم۔ تو مرد گھر کا حاکم ہے، سربراہ ہے، ایسا حاکم ہے جو گھر کے نظام کو چلا رہا ہے، اس نے اس کو بہتر طریقے سے چلانا ہے، گھر کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کی نگہبانی بھی کرنی ہے۔ شوہر نگران بنایا گیا ہے، منتظم بنایا گیا ہے، اور بیوی کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کے حکم کی پابندی کرے۔ اب بیوی کا فرض کیا ہے؟ کہ وہ شوہر کی فرما برداری کرے اور اطاعت کرے۔ اگر شوہر گھر میں موجود نہیں تو گھر کی دیکھ بھال کرے، اور شوہر کا کام کیا ہے؟ کہ وہ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور پھر اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کما کر لاتا ہے۔ جب لے آتا ہے پھر اس کو بہتر طریقے سے، انتظام کے ساتھ، اچھے منتظم کی حیثیت سے گھر کے نظام کو چلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال اس بارے میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہترین منتظم اعلیٰ ہیں، چاہے وہ گھر کا نظام ہو چاہے ریاست کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین چلایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہترین نظام چلایا۔ مرد کو سربراہ خاندان کی حیثیت حاصل ہے، وہ خاندان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے مالی بوجھ اٹھا کر اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالی بوجھ اٹھائے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، راہ خدا میں ایک دینار خرچ کر دیا، آپ 1 روپیہ کہہ لیں، آپ نے راہ خدا میں اگر خرچ کیا ہے، ایک مسکین پر خرچ صدقہ کیا ہے، مسکین آیا، آپ نے اسے دیکھا، آپ کا دل کیا، آپ نے 1 روپیہ 1 دینار اسے دے دیا، اور اس کے بعد فرمایا اور 1 دینار اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، 1 دینار مسکین کو دیا، 1 دینار راہ خدا میں خرچ کیا، اور 1 دینار اپنے اہل و عیال یعنی گھر والوں کو دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجر کے لحاظ سے
سب میں سے، تینوں میں سے سب سے زیادہ اجر کس بات کا ہے؟ اجر کے لحاظ سے اس دینار کا اجر سب سے زیادہ ہے جو تم نے اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا، اپنے گھر والوں کو خرچ کیا، کیونکہ گھر والوں کو زندگی کی سہولیات مہیا کرنا یہ مرد کا فرض ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گھر والے حقدار ہیں، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دینار اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہے نا، وہ اجر اور ثواب میں سب سے بہتر ہے۔ آئیے تیسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اولاد اور والدین کے حقوق کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ یعنی اولاد کے حقوق کیا ہیں اور والدین کے فرائض کیا ہیں؟ سب سے پہلا اولاد کا حق کیا ہے؟ کہ اولاد کا اچھا نام رکھا جائے، جب اولاد پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھا جائے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے سب سے بہتر اچھی تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کو زندگی کا حق دیا جائے۔ پہلے زمانے میں لوگ اولاد پیدا ہوتی، بیٹی پیدا ہوتی، لوگ دفن کر دیتے، زندہ مار دیتے، بیٹا پیدا ہوتا لوگ قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں۔ کیوں قتل کرتے تھے؟ بڑا ہوگا ہمارے ساتھ، ہماری جائیداد میں حصے دار بن جائے گا، ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، اس لیے مار دیتے۔ فرمایا اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ تو زندگی کا حق دینا یہ والدین کا فرض ہے اور اولاد کا حق ہے۔ شفقت اور محبت سے پیش آنا، والدین کا فرض ہے کہ اپنی اولاد سے شفقت اور محبت سے پیش آئیں، سختی نہ کریں۔ اس کے بعد عدل و انصاف، والدین کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بچے کی طرف توجہ زیادہ ہے اور باقی پریشان ہوتے ہیں۔ ضروریات زندگی ایک بیٹے کی پوری کی جا رہی ہے اور باقیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ تمام کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، برابر کا سلوک کرنا ہے، یہ والدین کا فرض ہے۔ وراثت میں حصہ، والدین کی جائیداد میں، ان کے مال میں اولاد کے لیے وراثت کا حصہ ہوتا ہے۔ والدین کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد، اپنے مال کو برابر کے حصوں سے تقسیم کریں جو شریعت نے حق دیا ہے۔ کسی کو حق تلفی کسی کی نہ کریں، کسی کو محروم نہ کریں۔ بیٹی کی پرورش کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اس نے ان کی پرورش کی، اور جب وہ جوان ہو گئیں تعلیم و تربیت کرنے کے بعد ان کا نکاح کر دیا، تو وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں، کیونکہ اس وقت میں نے بتایا بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس وجہ سے۔ اب والدین کے حقوق کیا ہے اور اولاد کے فرائض کیا ہے؟ اولاد کا فرض ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اچھے سلوک سے پیش آئے، بد سلوکی نہ کرے۔ اولاد کا فرض ہے کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرے، ہر نیک اور جائز کام میں نافرمانی نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہتا ہے، اور جنت کی جو خوشبو ہے وہ 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جائے گی، کہ 40 سال تک اگر ایک انسان لگاتار سفر کرتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے گا نا بغیر رکے، اتنی دور سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ ادب و احترام، اولاد کا فرض ہے کہ اپنے والدین سے ادب و احترام سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اور ان کے آگے اف تک نہ کہو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کیا کرو، آواز کو بلند مت کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور
ان کی خدمت کر کے یا والدہ کو یا والد کو کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، انسان اپنی ماں کی خدمت کرے بیٹا تو جنت حاصل کر لیتا ہے۔ والدین کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو پھر دیکھے کہ باپ راضی ہے کہ ناراض ہے، کیونکہ باپ والد کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اور اگر کسی کے لیے یہ دروازہ ٹوٹ گیا یعنی باپ ناراض ہو گیا تو اس پر جنت حرام ہے۔ تو بیٹا یہ گھریلو زندگی کا ہمارا آج کا ٹاپک تھا، اس میں چند سوالات تھے جو ہم نے دیکھے، ان کو اسی طرح یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔